أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الزمر مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. اس کتاب کا اتارنا اللہ کی طرف سے ہے، العزیز جو سب پر غالب، الحکیم کمال حکمت والا ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، بلا شبہ ہم نے آپ کی طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی۔ فاعبد اللہ، پس اللہ کی عبادت کیجئے، مخلصا لہ الدین، دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے۔ الا للہ الدین الخالص، خبردار خالص دین صرف اللہ ہی کا حق ہے۔ والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اور وہ لوگ جنہوں نے اس کے سوا اور حمایتی بنا رکھے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں؟ ما نعبدہم، ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، الا لیقربونا الی اللہ زلفا، مگر اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیں۔ ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون، زلفا اچھی طرح قریب کرنا۔ ان اللہ، بلا شبہ اللہ تعالیٰ، یحکم بینہم، ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا، فیما ہم فیہ یختلفون، جس میں وہ اختلاف کر رہے ہیں۔ ان اللہ لا یہدی، بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس شخص کو ہدایت نہیں دیتا، من ہوا کاذب کفار، جو جھوٹا ہو، بہت ناشکرا ہو۔ لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا، اگر اللہ چاہتا کہ کسی کو اولاد بنائے، لاصطفى مما يخلق ما يشاء، تو اس میں سے جنہیں وہ پیدا کرتا ہے جسے چاہتا ضرور چن لیتا۔ سبحانہ، لیکن وہ تو پاک ہے۔ واللہ الواحد القہار، وہ تو اللہ ہے جو اکیلا ہے، القہار بہت غلبے والا ہے۔ سورہ زمر چونکہ مکی صورت ہے، اور مکی صورتوں میں ہم یہ بات سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے نزول کا اپنی طرف سے ہونا، اس کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کئی مقامات پر کیا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ مکہ میں چونکہ کفار تھے اور یہ اس قرآن کے اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہونے کے شدید منکر تھے، تو اس بات کا اللہ رب العزت نے یہاں پر اظہار کیا۔ دوسری بات یہاں یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا العزیز، بہت زیادہ غالب وہ ذات ہے، اس پر کسی کا غلبہ نہیں ہو سکتا، اللہ کا ہی غلبہ ہے۔ اور تیسری بات یہاں یہ ہے کہ یہ الحکیم اللہ تعالیٰ نے بولا، تو اللہ تعالیٰ نہایت حکمتوں والا ہے، تو یہ کتاب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ ہے، یہ بھی حکمت کے ساتھ لبریز ہے۔ کوئی بے عقلہ ہی ہو سکتا ہے جو اس قرآن کو یا اس کتاب کو نہ سمجھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کتاب کو اللہ رب العزت نے حق کے ساتھ نازل کی ہے۔ اس کے دو معنی مفسرین نے بیان کیے، ایک مطلب یہ ہے کہ حق کے ساتھ نازل کیے، باطل کے ساتھ نہیں۔ دوسری بات، حق کے ساتھ نازل کیے کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کے ساتھ کسی طرح کا مذاق اڑانے کے لیے، استہزاء کرنے کے لیے یہ کتاب نازل نہیں کی گئی، بلکہ حق کے ساتھ اس کو نازل کیا گیا۔ نتیجتاً فرمایا کہ چونکہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے، حق کے ساتھ اتری ہے، لہذا اب لازم ہے کہ دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی خاص کر دیا جائے۔ دین جو ہے کئی معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہاں اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العزت کا قانون اور اس کی حاکمیت، اور اللہ رب العزت کا غلام بن کر رہنا، یہاں دین کا یہ مطلب ہے۔ تو دین کے اندر اخلاص ہونا چاہیے، خالصتاً دین پر عمل ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کے سوا جو لوگ اوروں کی عبادت کرتے ہیں، ان کا کہنا کیا ہے؟ مانتے ہیں ہم یہ ہمارے بت معبود نہیں ہیں، لیکن ان کی پرستش ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ یہ ہماری جو گزارشات ہیں، معروضات ہیں، وہ اللہ رب العزت کے ہاں پیش کریں۔ یہاں تھوڑی سی بات تفصیل کے ساتھ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ جو مشرکین لوگ ہیں، ان کے ہاں شرک کے 3 درجات ہیں۔ یہ درجات کہیں ہم میں بھی نہ پائے جائیں، اس لیے ان کو سمجھنا، سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ 3 درجات، پہلا درجہ ہے فنا فی الشیخ، دوسرا درجہ ہے فنا فی الرسول، اور تیسرا درجہ ہے فنا فی اللہ۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے سنا ہوگا کہ یہ آدمی سلطان العارفین ہے، یہ فلانا بندہ فنا فی اللہ ہے، اللہ میں فنا ہو گیا ہے، تو
تو یہ 3 درجات ہیں جن درجات پر اس بات کو سمجھنے کی ضرورت. پہلا درجہ ہے تصور شیخ یا فنا فی الشیخ. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، آپ نے اپنا ایک مرشد پکڑ لیا، اپنا ایک استاذ پکڑ لیا. جب کوئی گناہ کرنے لگیں گے اپنے تصور میں اپنے استاد کی صورت لے کر آئیں، شکل لے کر آئیں، چونکہ وہ صورت نیک ہوگی آپ فوری طور پر اس گناہ سے بچ جائیں گے. اسی طرح جب کوئی بہت بڑا نیکی کا کام کرنے لگیں گے اسی شیخ کی اپنے استاد کی تصویر ذہن میں لائیں اور اس کو راضی کرنے کے لیے وہ نیکی کا کام کر گزریں. کئی سال تو یہ لوگ مشرک لوگ اسی پر آدمی کو تربیت دیتے رہتے ہیں کہ فلاں پیر کی، فلاں قلندر کی، فلاں صوفی کی شکل اپنے ذہن میں رکھو. یہ بندہ اسی پر رہتا ہے، کئی سال تو اسی پر گزر جاتے ہیں اور بسا اوقات تو اسی پر انسان کی موت ہو جاتی ہے. کچھ کیا کرتے ہیں، اس سے اگلا درجہ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شکل ہے وہ اپنے ذہن میں رکھتے ہیں. کوئی بھی نیکی کا کام یا بدی کا کام کرتے وقت اس صورت کو سامنے لے کر آتے ہیں. تصور پیغمبر اور جو اس درجے پر پہنچ جائے اس کو کہتے ہیں فنا فی الرسول. اور تیسرا درجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر یہاں سے بھی نکل کر، اور یہ درجہ ان کے ہاں کسی کسی کو حاصل ہوتا ہے، وہ درجہ کیا ہے کہ اللہ رب العزت کی صورت ذہن میں رکھنا اور کوئی بھی نیکی اور بدی کا کام کرتے وقت اس صورت کو سامنے رکھ کر نیکی کا کام کر گزرنا اور بدی سے رک جانا. اب مجھے بتائیے، جو آدمی پہلے سٹیپ میں ہی ہے، دوسرے درجے میں آیا ہی نہیں، کیا وہ اللہ کے لیے عمل کر رہے ہیں؟ وہ تو اپنے استاد کے لیے عمل کر رہے ہیں. اسی طرح نبی کو تو انہوں نے دیکھا نہیں، یہ کیسے ان کی شکل و صورت اپنے ذہن میں رکھ سکتے ہیں؟ اللہ رب العزت کو انہوں نے دیکھا نہیں، اس کی شکل و صورت اپنے ذہن میں کیسے رکھ سکتے ہیں؟ تو یہ شرک کا بہت بڑا ذریعہ ہے ہمارے ہاں جس کو استعمال کیا جا رہا ہے. پھر دوسری بات یہاں یہ ہے، مشرکین مکہ نے بت تراشے ہوئے تھے، اور ہمارے ہاں بت تو نہیں تراشے ہوئے، لیکن ہمارے ہاں جو قلندر صوفی اس طرح کے گمراہ لوگ ہیں انہی کوئی بت بنایا ہوا ہے. اور یہاں ایک تیسری بات سمجھنے کی ضرورت بھی ہے، مشرکین مکہ نے جو بت بنائے تھے ان کی رہنمائی شیطان کرتا تھا کہ اس کو اس طرح دھو لو، دودھ کے ساتھ اس کا غسل دو، ایسے کرو ایسے کرو. یہ شیطان ان کی رہنمائی کرتا تھا. اور موجودہ دور میں یہ پیر فقیر، یہ غیرت سے خالی لوگ خود اپنی خدمتیں کرواتے ہیں اور خود یہ رستے بتاتے ہیں کہ اب یہ کرو اور اب یہ کرو اور اب یہ کرو. گویا آج کے مشرکین مکہ سے کم نہیں ہے، یہ ان سے 2 ہاتھ آگے ہو سکتے ہیں، 2 ہاتھ پیچھے نہیں ہیں. تو ان کا یہ کہنا کہ ہم صرف ان کے پیچھے اس لیے پڑے ہوئے ہیں تاکہ اللہ رب العزت کے ہمیں یہ قریب کر دیں گے، یہ خام خیالیاں ہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے. اللہ رب العزت نے ایسے لوگوں کو بے ہدایتے کہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کو جھوٹے کہا ہے اور کافر کہا ہے. جھوٹا کہنا بھی بالکل واضح ہے اور کفر پر ہونا بھی ایسے لوگوں کا بالکل واضح ہے. اور آخری جو چوتھی آیت مبارکہ ہم نے پڑھی اس میں ایک بات کا رد ہے جو کفار نے اللہ رب العزت کے لیے اولاد اور بالخصوص بیٹیاں ملائکہ کو قرار دیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تو ان چیزوں سے پاک ہوں، اگر مجھے اولاد بنانی ہی ہوتی تو تمہیں کیا ضرورت تھی میرے لیے اولاد مقرر کرنا کہ فرشتے تمہاری بیٹی ہیں؟ میں جس کو پیدا کرتا ہوں، جس کو چاہتا اولاد بناتا. تو گھٹیا چیز ہمارے ہاں بیٹی کی نعمت کو سمجھا جاتا ہے، اصل میں یہ مشرکین کا نظریہ تھا. تو مشرکین نے بیٹی جیسی چیز کو اللہ رب العزت کے ساتھ خاص کر دیا. اللہ تعالیٰ نے کہا میں تو ان ساری چیزوں سے پاک ہوں، اگر مجھے اولاد کی ضرورت بھی ہوتی تو جتنی میری مخلوقات ہیں میں اس میں سے جس کو چاہتا اپنی اولاد بنا لیتا. بہرحال اللہ رب العزت کے بارے میں بھی انسان کو اپنی زبان پر لگام دینی چاہیے، جو اللہ کا تعارف قرآن و سنت میں موجود ہے اسی پر اکتفا کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے باری تعالیٰ حق بات کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے.